सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया। मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन खूब गर्मा गर्मी देखी गई। गो के ऐवान में ये गर्मा गर्मी पहली बार नहीं थी, लेकिन आज अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से जिस मौजू को जेर बहस रखकर तनकीद के निश्तर चलाए गए वो था भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत कुलभूषण यादव को एनआरओ दे रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी वजारत कानून की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि भारतीय जासूस को जो सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ नजरसानी अपील की पैरवी करने के लिए एक वकील को मुकर्रर किया जाए। सवाल ये उठता है कि हुकूमत एक भारतीय जासूस पर मेहरबान आखिर क्यों है, या पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। हालांकि अब तो नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत कुलभूषण यादव से मिलना ही नहीं चाह रहा है। कुलभूषण यादव की जानिब से अपील दायर करने से इनकार किया गया है और ऐसा पहली बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। सवाल यह भी उठता है कि कुलभूषण यादव के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर क्यों नहीं आ रहे। क्या कुलभूषण यादव के मामले पर सियासी लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि कुछ रोज पहले ही कौमी असेंबली में वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नैब का इदारा भी मुतनाज़ बनता जा रहा है। पहले नैब पर सिर्फ अपोजिशन की जानिब से सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया जाता, मगर अब अदालत ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। नैब बिना सबूत बगैर तहकीकात के सियासतदानों को गिरफ्तार करता है, उनकी पगड़ियां उछालता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पाकिस्तान की आला अदालतों के फाजिल जज साहिबान ये कहते हैं। अब नैब का मुस्तकबिल क्या होगा? अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया है कि नैब को खत्म किया जाए। क्या वाकई नैब का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है? अगर ऐसा है तो हुक्मरान जमात का बुनियादी नारा करप्शन फ्री पाकिस्तान पर कैसे अमल होगा? इन्हीं तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमान नून लीग से दिलकुर फारूक साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि दिफाई तज्जियाकार हैं शाहिद लतीफ साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। सबसे पहले शौकत बसरा की जानिब चलेंगे। बसरा साहब, ये बताइएगा, ये 2016 में गिरफ्तार किया गया कुलभूषण को, 2017 में उसको सजा सुनाई गई, फिर भारत आलमी अदालत में चला गया, सजा माफ कराने की बात की गई, सजा मौजूदी थी उसको खत्म कराने की बात कही, रिहा करने का भी मुतालबा किया गया। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुक्मरान थी और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो अगर वो मिलते थे, बात करते थे भारत से या फिर मोदी से, तो आप कहते थे मोदी का यार है, और कुलभूषण यादव का नाम भी लेना गवारा नहीं करते नवाज शरीफ और हुक्मरान जमात। तो अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहली बात तो यादव जो है वो भारतीय जासूस और दहशतगर्द है, जिसने इसमें कोई शक एडमिट नहीं किया, पूरी कौम के सामने एडमिट किया और पूरी कौम के सामने आया कि इसने जो तबाही और बर्बादी फैलाई पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के शराजे को बखेरने की कोशिश की, जिस तरह पाकिस्तानियों पर जुल्म ढाए, तो इस पर तो कतई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, वो कार्रवाई हुई, लेकिन बदकिस्मती से अब आपने जो नुकता उठाया है, आपको याद होगा कि जब कुलभूषण यादव का पकड़े जाने के बाद मियां साहब का एक दीवानों का ट्रिप हुआ, उसके बाद मियां साहब को बहुत सारा टाइम मिला, लेकिन मियां साहब ने एक बार भी अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी उस पूरे टेन्योर के दौरान कि ये कहते कि ये भारतीय जासूस और दहशतगर्द है, जिसने आके पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी की है, जिसने एडमिशन किया है कराची के अंदर हम लोगों ने धमाके किए हैं। तो अच्छा, फिर दूसरा आपको याद होगा कि जब इसका केस शुरू हुआ तो हम एक कानून हमें ये इजाजत देता है कि हमारा एक जज बैठना था उस कोर्ट के अंदर, लेकिन आपको ये भी याद, बिल्कुल आपको जहन में जोर डाले, क्या उस वक्त जज को नहीं बिठाया गया? और हुआ क्या, आपको याद होगा कि मरी की पहाड़ियों में जहाँ पे मियां साहब की मुलाकातें हो रही थी उनके दोस्तों के साथ, उन्हीं दिनों में जब कुलभूषण पकड़ा हुआ था, तो हम वकील ढूंढ रहे थे, उन्होंने मियां साहब को वकील कर लिया था भारतीयों ने। हम इससे आगे चलते हैं, जब हमारा दौर आता है, हमें ये केस मिला, उसके बाद आप देखिए कि इसको जिस तरह आलमी अदालत इंसाफ ने हमने कांटेक्ट किया, कितना कितना प्रेशर था और क्या क्या नहीं कहा जा रहा था कि जी वहां से ये टूट जाएगा, पाकिस्तान का केस, पाकिस्तान केस माजी में जैसे लड़ा है अब भी वैसे लड़ेगा। लेकिन मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ हमारी तमाम एजेंसी, तमाम हमारे लाई फोर्सिंग इदारे, हमारी हुकूमत
तमाम हम एक स्टेज पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वकला को भी यहाँ पर दाद देना चाहूंगा जिन्होंने जबरदस्त तरीके से वो केस कॉन्टेस्ट किया और अनवर मंसूर साहब की बड़ी उसमें कंट्रीब्यूशन है, आपको याद होगा। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करूँ, हुआ ये जब ये फैसला आया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसको राइट दें अपील का, उसको गौर से पढ़ लें। बाकी दोस्त मैं भी कॉपी भिजवा देता हूँ टिक करके। हम नहीं कर रहे कि हम उसके, क्योंकि वहाँ पर आलमी अदालत इंसाफ से एक रिसीजन आया है, उस रिसीजन को हमने लेटरेंट स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना है। अब जाहिर है उनके पास आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे, उन्हें पता है कि वो केस हार चुके हैं। यहाँ पर भी इनका केस इतना कमजोर है कि अगर यहाँ पे इसको अपील का हक दिया जाएगा तो डेफिनेटली फैसला इनके खिलाफ आएगा। लेकिन हम कोई ऐसा लकोना नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे, हमें दुनिया ये कहे कि आपने कोई ऐसी लीगैलिटी छोड़ दी है जिस वजह से ये मामला गड़बड़ हो जाए, तो हम अपना जीता हुआ केस दुनिया की नजरों में हार जाए। इसलिए हम तमाम लीगैलिटीज को पूरा कर रहे हैं मेरे भाई। और उस वजह से आपने सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कराया और आज वो सदारती ऑर्डिनेंस कॉपी असेंबली में पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद लतीफ साहब। शाहिद लतीफ साहब, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जिस तरह से कुलभूषण यादव के केस को टेकअप किया गया या उसको लेके चला जा रहा है, आप उससे मुतमईन है? क्योंकि अभी बसरा साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एडहॉक जज नहीं लगाया था, जो आलमी अदालत इंसाफ में एक एडहॉक जज लगाने की इजाजत होती है अगर आपका केस वहां पर है। भारत ने भी लगाया, भारत का जो जजेस का पैनल था उसमें एक मुस्तकिल जज भी भारतीय था। तो आप समझ रहे हैं कि अब की जो हुकूमत है, हुकूमत 2018 के बाद चेंज हो गई है, तो इस केस को जो लेके चल रही है, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ और 120 दिन की उसकी म्याद होती है, आज कौमी असेंबली में पेश किया गया, आप समझ रहे हैं इसको सही लेके जा रहे हैं? तो देखें, बात यह है कि हमने हर वो छूट दी जो कि दुनिया की नज़रों में देकर हमें मॉरल ग्राउंड्स पर एक ऊंचा दर्जा हासिल करना था। हमने कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिस पे भारत जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद करे और दुनिया में उस तनकीद के ज़रिए, जैसे वो हमेशा पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए नित नए बहाने ढूंढता है और झूठ की बिना पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो खड़े करता है। काउंसलर एक्सेस मांगी, 2 मरतबा हम दे चुके, उन्होंने अवेल नहीं की, अभी भी वो अवेल नहीं कर रहे। हमने फिर एक मरतबा उन्हें काउंसलर एक्सेस की दावत दी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस आदमी का, वो तो पूरी दुनिया उसको एक दहशतगर्द मानती है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी उसने की, ख़ासकर उसका जो टारगेट था वो CPAC वाला मामला था, और वो इन सारी बातों को अपनी ज़ुबान से उन्होंने दोहराया कि रॉ ने उसको क्या काम दिया था और पाकिस्तान में किस तरह वो एक नेटवर्क तैयार करके पाकिस्तान में हमले करवाता रहा। तो ये तो एक माना हुआ बाकायदा एक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सर्विंग आदमी उसको लगाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। अब अगर भारत इसको अवेल नहीं करना चाहता तो पाकिस्तान को चाहिए पूरी दुनिया के सामने ये केस जो है परसेप्शन इसकी ठीक करे, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके तहत हमें दूसरों के सामने कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी हो। तो पाकिस्तान ने यानी इखलाकी तौर पर एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। बहरहाल भारत के पास चूँकि केस नहीं है, हर तरह से वो शख्स, और उसको सज़ा भी हो चुकी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ने फ़ैसला दिया उसके अंदर सज़ा उसको दोबारा सुनने का हक भी पाकिस्तानी कोर्ट ही को है। कोई ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जिसके तहत पाकिस्तान को कोई नाकामी हुई हो। तो हमने तो फ़ैसला वही करना है जो हमारे जो कवानीन है उसके मुताबिक। तो ये कोई सज़ा बदलने नहीं जा रही। तो मैं समझता हूँ ये जो मौजूदा हुकूमत है, सदारती ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है और अब अदालत को भी कहा गया है कि आप इनका एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, उसमें सदा की गई है और अदालत से रुजू किया गया है, तो आप समझते हैं ये प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है? ये वो वर्डिक्ट है जो कि आलमी अदालत इंसाफ ने दिया था, उसके जो मंदरजात हैं उनको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। हमने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो कि आलमी अदालत में उसने कही हो और हमने कोई उसके खिलाफ काम किया हो, ऐसा हरगिज़ नहीं किया। तो कौंसलर रसाई हमने दी, दूसरी बार जो कौंसलर रसाई दी गई, 2 अहलकार आए, पहले उन्होंने एतराज़ किया शीशा हटाएं, शीशा हटाया गया, माइक लगाए गए थे वो हटाएं, सारी चीज़ें ख़त्म करें, उसके बाद बात करने की इजाज़त दी, फिर भी बात नहीं की और चले गए। और खबरें तो ये भी आ रही है कि कुलभूषण आवाज़ देता रहा लेकिन उन्होंने सुनी नहीं बात और वापस चले गए वो। तो फिर इसका क्या मकसद है? फिर तीसरी बार कौंसलर रसाई का क्या मकसद पेश आता है? देखिए, मकसद ये है कि हम दुनिया की नज़रों में खुलकर सामने आना चाहते हैं कि पाकिस्तान कोई मुश्किल पैदा नहीं कर रहा।
کیونکہ ہمارا کیس ہم جیتے ہوئے ہیں. اس کیس کو خام خواہ کی بھارت کو کوئی بہانے بازی کی اجازت ہمیں نہیں دینی چاہیے. لہٰذا پاکستان بالکل اپنا رویہ اس نے ٹھیک رکھا ہوا ہے اور ہمارا کیس مضبوط ہے. ہمیں ہرگز اس میں کوئی بھارت کو بہانے کی جگہ نہیں دینی چاہیے. چلیں اپوزیشن کا کیا موقف ہے ساری صورتحال پہ بھی جانتے ہیں. اس وقت صدیق الفاروق صاحب ہمیں جوائن کریں. فاروق صاحب یہ بتائیے گا، آپ آج گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی بلاول بھٹو زرداری کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آج کل بہت رابطے چل رہے ہیں کیونکہ حکومت کے خلاف انہوں نے محاذ گرم کرنا ہے، ایک تحریک بھی چلانی ہے جس کا عندیہ دے چکے ہیں. عید کے بعد شروع کی جائے گی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. تو میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں، بذات بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی کہ این آر او دیا جا رہا ہے. اس میں این آر او کہاں ہے؟ وہ تو پروسیجر فالو کر رہے ہیں. وہ اسی پروسیجر میں تھا کہ آپ عدالت سے رجوع کیا جائے، اس کو اپیل کا حق حاصل ہو، اس کو کونسلر رسائی دی جائے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں این آر او کہاں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں این آر او کیا ہے اس میں؟ جی سلمان مرزا صاحب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ جی تحریک جو چلانے کی بات ہوئی اور عید کے بعد اے پی سی کی، تو وہ تو میرٹ پہ ہے. جو ملکی حالات ہیں وہ سامنے رکھ کے پوری قوم جانتی ہے، اس لیے وہ تو انشاءاللہ ہوگا ہی. اچھا، لیکن میں جو حقائق لیڈر آف دی اپوزیشن اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے ہیں، وہ حقائق شاید میرے سامنے، بصرہ صاحب کے سامنے، آپ کے سامنے نہ ہوں، کیونکہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کلبھوشن یادیو کے بارے میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی، جس طرح کہ شاہد لطیف صاحب نے مطلب ایک مجموعی طور پر بات کی، ٹھیک اقدامات کیے. عالمی عدالت میں گئی تو ٹھیک گئی، اور اس کے بعد ہاں اب 2 سال میں چونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا بین الاقوامی سطح پر بڑا اثر رسوخ ہے، تو اس سلسلے میں کچھ ہمیں آگے نکلنا چاہیے تھا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کریں اسے زیادہ ڈھیل نہ دیں اور اس میں بھارت کا پول کھول دیں تاکہ دنیا کو اس کی حقیقت معلوم ہو. میں یہی کہوں گا، اور اس سلسلے میں ہم بھی مدد کریں گے. لیکن حکومت اگر راتوں رات یا خفیہ طور پر کوئی آرڈیننس لائے اور پھر بعد میں سامنے آئے تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ پاکستان کا دشمن ہے، اس نے پاکستانیوں کو اسمبلی میں تو پیش کیا گیا جس پر آج مطلب ہے کہ وہ لینا چاہیے تھا نا، اعتماد میں پتہ ہونا چاہیے تھا. اندھیرے میں کیوں اعلان کر کے لاتے؟ تو اس طرح کے جب اقدامات کریں گے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. ایسا کوئی کام نہ کرے موجودہ حکومت. شبہات پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بتائیں پاکستان کی غیرت کا سودا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جی بالکل قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو سوال کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، حکومت ان کا جواب دے، فورم پر ہی جواب دے، فلور پر جواب دے. بالکل. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کلبھوشن پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے؟ اور نہ صرف کلبھوشن نے اس بات کا اعتراف کیا بلکہ بھارت میں جو ان کے حکومت میں رہنے والے ہیں یا ان کی سیکیورٹی والے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، بابانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اب جب عالمی عدالت انصاف کا ایک فیصلہ سامنے آیا، اس کے مندرجات سامنے آئے جس کو ایک ایک کر کے فالو کیا جا رہا ہے تاکہ بھارت کو کوئی جواز فراہم نہ کیا جا سکے، تو پھر اس بات کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کا سودا کیا جا رہا ہے. سلمان صاحب جی سر. سلمان صاحب جو بات آپ نے کی، بھارت ڈی سٹیبلائز بھارت پاکستان کو کب نہیں کرنا چاہا اس نے؟ ہماری جنگیں ہوئیں، ہمارے اندر دہشت گردی ہوئی، کیا کامرا میں حملہ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے جو نیوی کی انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں ہوا؟ اور کیا کچھ نہیں ہوا؟ اور جس افغانستان میں دو جملے اور سن لیں، جس افغانستان پہ ہم نے 70,000 سے زیادہ جانیں قربان کی، آج ہمیں بھارت نے وہاں سے نکلوا دیا، خود بھارت افغانستان میں اور بیٹھا ہوا ہے. تو ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہاں فارن میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، اور اس سارے ایشو پر اپوزیشن کو اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. لیکن اسمبلی میں ہوا وہ تھوڑا صحیح نہیں لگا. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے. چودھری منظور صاحب یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری نے جو آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کلبھوشن کو این آر او دینے کی بات کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ کسی کو این آر او دیں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں. تو
تو آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ اس کو NRO دے رہے ہیں؟ وہ تو مندرجات کو فالو کیا جا رہا ہے جو کہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ایک ورڈکٹ سامنے آیا تھا کلبھوشن کے معاملے پر. نہیں اگر یہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں پھر یہ آرڈیننس کو چھپا کر کیوں بیٹھے رہے, اس میں کیا پرابلم؟ تو آج لے کے تو آیا تھا 55 دن, آج 60 دن آرڈیننس کی ٹوٹل لائف تھی, اس کو 55 دن چھپا کر بیٹھے رہے. تو اگر یہ چھپا کر بیٹھے ہیں تو پھر چھپانے کے پیچھے کچھ تو ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کہتا تو میں کشمیریوں کا وکیل بنوں گا, اور اب یہ کلبھوش یادو کا وکیل بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں جب ٹائم آتا ہے وہ کرتے نہیں ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اس کا کیس اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے. اگر تو وہ جاسوس ہے تو پھر اس کے کچھ اور رائٹس ہیں, لیکن اگر وہ دہشت گردی کی ہے تو وہ کچھ اور رائٹس ہیں. تو اس کو تو چھوڑے. احسان اللہ احسان کو کیوں ریلیز کیا گیا, کیوں رہا کیا گیا, یہ بتائے حکومت. وہ تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا. نہیں, میرا سوال سر آپ سے یہ NRO دینے کی بات, NRO کا جو میں سمجھتا ہوں, عوام سمجھتی ہے NRO کا مطلب ہوتا ہے کیسز ختم کر دینا, جتنے آپ پر کیسز چل رہے ہیں وہ سب ختم کر دینا. NRO کا مطلب تو یہی کہا جاتا ہے نا, اور اسی پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو NRO نہیں دوں گا جس پہ جو کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے XYZ کے ہیں. کلبھوشن یادو کو NRO دینا, آپ کو نہیں لگتا قومی اسمبلی کے فلور پہ کافی سخت زبان استعمال کی گئی اور یہ لفظ استعمال کیا گیا NRO اور کیا ہے, اور کیا ہے آپ کو سر آرڈیننس آپ نے پڑھا, آرڈیننس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بغیر کیس چلائے اس کو ریلیف دینا. تو ریلیف عدالت کی طرف اگر رجوع کیا جا رہا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کیس پر عدالت میں جا سکتے ہیں. احسان اللہ احسان کو کون سی عدالت؟ سر میں پریسائزلی اس کی بات کر رہا ہوں, پریسائزلی میں کلبھوشن یادو کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اس لیے میں بھی وہ ساری باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں, ملتی جلتی ہے. کلبھوشن یادو اس کو کون سی عدالت نے چھوڑا؟ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں NRO یہ آرڈیننس آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. آج تو عدالت میں آپ کہہ رہے ہیں رات کے اندھیرے میں لے کر آئے گئے, تو آج اس میں عدالت کی طرف جائیں, عدالت میں کریں, عدالت میں آپ پہ جو الزام ہے, آپ کو جو سزا سنائی گئی ہے. جی سر, آپ اس آرڈیننس کو پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے, جو اصولی طریقہ ہوتا ہے کسی چیز پہ بحث کرنے کا, وہ اس کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس پہ بحث کرتے ہیں. سر آپ اس کو پڑھ لیں. آرڈیننس میں چیدہ جو بات ہے نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عدالت جا سکتے ہیں. پاکستانی کے طور پر کل بات کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. سر اچھا یہ بات آپ ایک منٹ ذرا سر منظور صاحب ایک بات NRO دینے کی بات کرنی چاہیے. منظور صاحب سے شاید جی بولیے. میری ایک گزارش. جی سر. دیکھیے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ نے ایک ایشو کو اٹھایا, آپ کو لے کرنا تھا جب بھی قومی اسمبلی یا کسی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو یا سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہو, تو آپ نے جو بھی آرڈیننس لے کر آئے ہیں اس کو لے کرنا ہے پہلے سیشن. یہ کب کا جاری ہوا ہے؟ اس کی مدت ختم ہونے والی ہے, تو آپ دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کے لیے آ گئے. 130 دن کے لیے ہوتا ہے نا, آپ نے کیوں چھپائے رکھا ہے؟ اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو یہ چیز ملکی مفاد میں ہے, تو ساری جماعتوں کو ملا کر بلا کر کہتے ہیں. چلیں, یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے منصور صاحب, یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. بصرہ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. بصرہ صاحب, یہ اگر آرڈیننس میں وہی باتیں آپ نے کی ہیں جو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے آپ کو کہا گیا ہے کہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں, آپ چیلنج کر سکتے ہیں اپنی سزا کو, تو پھر اگر یہی باتیں تھیں اور اس پہ کوئی ایسی دھکے چپے بات نہیں تھی, اپوزیشن کو آپ اعتماد میں لے لیتے, اس کو ایک پیج پہ لے لیتے, دنیا میں موقف ایک اچھا جاتا کہ اس معاملے پہ جو کہ بھارت سے تعلق ہے, بھارت کی دشمنی جو پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہا ہے, اس پہ ہم نے ایک ایجنٹ پکڑا ہے, ان کا دہشت گرد پکڑا ہے, اس پہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہے. یہ اچھا موقف نہیں جاتا؟ سلمان, میرے خیال میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو عالمی عدالت انصاف کا ڈیسیژن آیا ہے, جو ججمنٹ آئی ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ اس کو اپیل کا موقع دیں گے. ہم نے جہاں پہ قانون سازی فوری, تو کیونکہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, دہشت گردی کے لیے کوئی نہیں تھا, ہم نے فوری طور پر اس کو نافذ العمل کیا. کیا اس میں ایسا آرڈیننس لے کر آئے ہیں کہ جو کلبھوشن کو رعایت دے رہا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. ہم نے وہ کام کیا ہے جو اس وقت اٹ واز نیڈ آف دی آر. ہم فوری طور پہ اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر جو ابھی شاہد لطیف صاحب بات کر رہے تھے, یہ ہمارا میسج جائے کہ ہم نے پہلے بھی ان کو ایکسیس دیا,
ہم جہاں جہاں بھی قانونی معاملات تھے ان کو ٹیک اپ کیا، تاکہ کہیں پہ بھی یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے دیکھنا، یہ تو ایڈمیشن ہو گیا ان کا، مانا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ یہ عالمی دہشت گرد ہے، یہ جاسوس ہے، انڈیا نے بھی مان لیا، اس سے بڑی اور جیت کیا ہوگی؟ باقی یہ اف اینڈ بٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایک نیشنل ایشوز کے اوپر میرا خیال کہتا ہے ہم سب لوگوں کو ایک آواز ہو کر، یک آواز ہو کر اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے. اس کے اوپر بالکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں پہلے ہی بھارت جو ہے، میں سمجھتا ہوں جو اس وقت موزی جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، کس طرح اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر. 5 تاریخ کو 1 سال ہونے کو آ جائے گا. دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین دن آنے والا ہے جب پورا ابھی 1 سال ہو جائے گا. بریک پہ جانا ہے. میں لطیف صاحب کا جواب لینا چاہتا ہوں اس میں. لطیف صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ منظور صاحب کا ایک شکوہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آرڈیننس میں ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی تو پھر اس کو اعتماد میں لے لیا جاتا اپوزیشن کو، پھر لے کر جاتا، اور پھر 55 دن ہو گئے اس آرڈیننس کو جاری ہوئے صدارتی آرڈیننس کو، اور پھر اب لے کر آیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا؟ ایک اچھا میسج جاتا اگر آپ کچھ چھپا نہیں رہے، کیونکہ میں نے اسے سوال کیا تھا کہ این آر او ایک سخت لفظ ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ این آر او کوئی ایسی چیز بنتی ہی نہیں، کیونکہ آپ اس کو کوئی کسی قسم کی رہائی نہیں دینے جا رہے. وہی چیز آپ نے آرڈیننس میں ریپیٹ کی ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ سے کہا ہے. اس میں تو این آر او کی کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی طرف سے تو کوئی چھوٹ نہیں دی. مگر اس پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن کو اس میں کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قومی مفاد کی بات ہے. ایک ہو کر فیصلہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ حکومت کو یہ اس میں شک و شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے. اگر آپ نے بالکل وہی چیز کرنی تھی جو آپ کو کہی گئی تو پھر آپ نے یہ چھپ چھپا کے کیوں کیا؟ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں، پارلیمنٹ میں اس پہ بات کریں، تاکہ جو آپ آرڈیننس کرنے جا رہے ہیں اس میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور باقی جماعتیں جو ہیں ان سب کا اعتماد حاصل ہو. تو اس میں حکومت نے بھی غلطی کی ہے. آپ کا کیس اتنا سٹرونگ ہے تو پھر اس طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے آپ اس میں سیاست کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لے لینا؟ میرے خیال میں یہ ایک معاملہ جو حکومت اور اپوزیشن کا چل رہا ہے کہ جی ان کے آپس میں ایک دیوار سی کھڑی ہوئی ہے اور اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ ہم حکومت سمجھتی ہے کہ ہم اپوزیشن کے تابع نہیں ہیں. ہم حکومت ہیں اور ہم جو فیصلہ کریں گے. آپ نے جو لفظ اپوزیشن کے لیے یوز کیا کہ اپوزیشن کو اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو یقینی طور پر حکومت کو بھی اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اسی پر مزید بات کریں گے. شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاروق صاحب، صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدارتی آرڈیننس جاری ہوا، 55 دن اس کو ہو چکے ہیں. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، کوئی راز والی بات نہیں تھی تو اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جاتا. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آرڈیننس اس لیے جاری ہوا ہے کیونکہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جو پیرامیٹرز، جو ورڈکٹ دیا جائے گا اس پر حکومت عمل کرے تاکہ بھارت کو کوئی موقع نہ مل سکے پاکستان پر الزام تراشی کرنے کا. اسی پر واپس آئیں گے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید. اور ناظرین، بات ہو رہی ہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ہے. اس صدارتی آرڈیننس کو آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، لیکن کافی ہنگامہ رہا اپوزیشن کی جانب سے دیکھنے میں. خواجہ آصف نے بھی تقریر کی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ این آر او دیا جا رہا ہے کلبھوشن یادو کو. مجھ جیسے ایک عام انسان یا پھر عام دیگر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ این آر او کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، اس پہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں تو اس کو ختم کیے جا رہے ہیں، اس کی سزا معطل کی جا رہی ہے یا پھر اس کو رہا کیا جا رہا ہے. ان شارٹ سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ کافی سخت ورڈ تھا، کیونکہ حکومت کی جانب سے موقف یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کیا جا رہا. جو انٹرنیشنل عدالت کی جانب سے سامنے آئی تھی چیزیں، جو ورڈکٹ سامنے آیا تھا، اس کے مندرجات کو فالو کیا جا رہا ہے. صدیق الفاروق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بسرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ بتائیے گا این آر او کلبھوشن یادو کے لیے، مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے اس لفظ سے، کیونکہ سیاست تو ہم جو ملکی سیاست ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن کلبھوشن یادو پاکستان کا دشمن ہے، دہشت گرد ہے، پاکستان میں دہشت گرد کی کارروائی کرتا رہا ہے، اس کو ریڈ ہینڈڈ گرفتار کیا گیا. کم سے کم اس معاملے میں تو اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا، اور این آر او جیسا لفظ اس کے لیے تو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کافی دیر سے اس پہ زور دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس ساری اپوزیشن نے ایک پیج پر ہونے کی بڑی کوشش کی. اپوزیشن نے, ساری اپوزیشن پہلے سنیں اپوزیشن نے جی جی پہلے یہاں تحریک لبیک نے جب دھرنا دیا سب اکٹھے ہو گئے حکومت کی سپورٹ میں. پھر بھارت نے جب بالا کوٹ میں جارحیت کی سب اکٹھے ہو گئے. بالکل. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا. پھر ابھی کرونا پہ انہوں نے کہا چاہے سب اکٹھے ہوتے ہیں, پھر دیکھیں تو اپنی تقریر کر کے نکل گئے کہ میرا اور اہم کام ہے. قوم جو ہے وہ زندگی اور موت کی اس میں مبتلا ہے, کشمکش میں, انہیں اور کوئی اہم کام تھا. یہ معیشت پہ انہوں نے کوئی تعاون نہیں لیا. تو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے. ویسے بھی مسلمانوں کے معاملے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَأَمَرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, یہ جو مجلس شورا پارلیمنٹ ہے اس میں مشاورت ہونی چاہیے, لیکن مشاورت نہیں کرتے. اب جو سب سے بات آپ نے این آر او کی بات ہے, یہ تو ایک باؤنسر ہے نا, گگلی ہے, پھینکی ہے کہ نکلو بھائی, بات نکلنی چاہیے. دیکھیں 55 دن ہو گئے آرڈیننس کو جاری ہوئے. 5 دن پہلے کہیں سے پتہ چلا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, تو انہوں نے کہا لو جی خفیہ آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا. بھائی آپ نے کیوں چھپایا ہے؟ 55 دن ہو گئے, 50 دن کے بعد معلوم ہوا اپوزیشن کی ایک پارٹی کے لیڈر کو. تو جب آپ یہ کام چھپائیں گے تو شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے. پھر انہوں نے تو کہنا ہے این آر او, تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر حقیقت سامنے لائیے. آج باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ گمان میں کئی بات ہے, چاہیے. کیونکہ جو قومی اسمبلی میں بات کی جاتی ہے وہ تو حقائق پر ہوتی ہے نا, یہ گمان میں. بلاول بھٹو زرداری نے گمان میں ایک باؤنسر کے طور پہ کہہ دیا کہ آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ این آر ہو رہا ہے. دیکھیں میں پھر عرض کروں کہ یہ بات ایک شک جب پیدا ہو اچھا. کہ پھر کیا چھپا کے کیا اس کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, صحیح ہے, کیا اس کو چھوڑ رہے ہیں, صحیح. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا. آپ اپوزیشن کو, قوم کو اعتماد میں لیے بغیر آرڈیننس جاری کرتے ہیں, 55 دن کے بعد آپ پارلیمنٹ میں لا رہے ہیں. کیوں لا رہے ہیں 55 دن کے بعد؟ ایسی کیا خفیہ بات تھی؟ چلیں بسرا صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. بسرا صاحب یہ بتائیے گا, اپوزیشن کا گلہ آپ سے یہی ہے, آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے ہیں. عمران خان صاحب کرونا جب اپنے پیک پہ تھا اس دوران اگر ویڈیو کانفرنس کرتے تھے اس وقت اپوزیشن بھی, دیگر جماعتیں بھی ان کے ساتھ لائن اپ ہوتی تھی, تو پھر وہ گفتگو کرتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے. اور یہ عام فہم میں کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کو آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تب بھی یہ بات کرتے تھے کہ حکومت بذات خود فیصلہ نہیں کر سکتی, پارلیمنٹ ہے, نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, جواب دہ ہونا چاہیے. پھر آپ ایسا کیوں ہے, کیوں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ اگر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو اعتماد میں لے لیتے, آپ کا تو قد اس سے بڑھتا مزید. سلمان بھائی این آر او وہ تھا کہ جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو میاں صاحب کو, صدیق الفاروق صاحب جو لیڈر ہیں, ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی, ان کا نام ہی منہ سے لے لیتے. این آر او وہ تھا جب ہم نے ایک جج بٹھانا تھا کورٹ کے اندر, ہم نے جج نہیں بٹھایا. این آر او وہ تھا جو پرویز مشرف کے ساتھ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. این آر او وہ تھا جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے مشرف کے ساتھ این آر او کر کے پاکستان میں آئی. یہ تو صرف میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو لاشوں پہ بھی سیاست کریں گے, قومی مقاصد پہ بھی منظور صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے, صدیق الفاروق صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ این آر او ایک سخت لفظ ہے. این آر او کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام کیسز ختم کر دیے. آپ ملک کی سیاست میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر سکتے ہیں, این آر او کہہ سکتے ہیں, یہ ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن دہشت گرد کے لیے تو ایسا لفظ اب آپ نے 4 اور جگہ پہ این آر او کا لفظ استعمال کر دیا. دیکھیں سلمان, میں نے بات نہیں کرنی جب مجھے نہیں سر, آپ کمپلیٹ کریں, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا. اصل میں اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہمیشہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہیں, ہم نے جیتی ہوئی جنگ جو تھی کارگل کی, جا کے مودی کے پاؤں میں ہار دی, واجپائی کے اور مودی میں. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آموں کی پیٹیاں, ساڑیاں برتھ ڈے منائی جا رہی تھی. یہ تو حالات سے کاروبار چل رہے تھے. کارگل پہ میں بات کروں گا, بات صرف اتنی ہے سلمان, ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے اس کلبھوشن یادو کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, اور میں یہ بات جو کہنے لگا ہوں شاید میں نہ کرتا, اب مجبوراً کر رہا ہوں. اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو کلبھوشن کب کا انڈیا جا چکا ہوگا. میں یقینی طور پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, ان کا کنڈکٹ آپ اٹھا کر دیکھیں جو پچھلے 5 سال کلبھوشن کا رہا,
انہوں نے ایک بار میاں صاحب کو یو این او میں جا کے سر یہ تو توفیق نہیں مفروضے ہوئی. کی بات اور ہے نا. ہمارے میں جب صرف پرائم آپ سے منسٹر یہ گئے ہیں حقیقت پر UN مبنی ایک سوال کر رہا ہوں بسرا صاحب. میں بسرا صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے آرڈیننس لانا تھا, آپ آرڈیننس لے کر آئے, اس کی قانونی جواز بھی آپ کہہ سکتے میں ان کی ہیں, چند باتوں کا جواب لیکن دوں. اس پہ آپ اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ سر یہ سوال ہے میرا آپ سے. آپ کارگل تک چلے گئے, صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا, اگر آپ نے اس پہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں تھی. میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بات سن لیں. پہلی بات, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ آپ نے آرڈیننس پہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا, دیکھیں جو آرڈیننس ہوتا اعتماد میں لیتے ہیں جب آپ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن 55 دن بعد لایا آپ. یہ آپ نے آرڈیننس دیا, سنیں یہ آرڈیننس ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ دیتے ہیں 30 دن کے لیے, بعد میں لیپس کر جاتا ہے. اس کو صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا گیا 90 ڈیز کے لیے کہ ہم نے اس کی وہ جو لیگیلٹیز تھیں, جو کورٹ آف جسٹس کا حکم تھا, جو ایک انٹرنیشنل ہم نے کیس لڑ کر آئے تھے, اس کی بنیاد پر دیا. کیا ہم نے ایسا کام کیا جو قانون کے منافی ہے؟ کیا ہم نے ایسا کام کیا جس سے وہ رہا ہو رہا ہے, جس سے اس کی بیل ہو رہی ہے, جس سے وہ ایکوٹ ہو رہا ہے؟ ایک منٹ, اس لیے یہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آرڈیننس خفیہ جاری کرنا پھر 55 دن کے بعد آپ پارلیمنٹ میں لانا؟ لیکن ایک بات فاروق صاحب کی بات وجہ ہے بالکل. یہ انہوں نے جو بات کارگل پہ کی ہے نا, کارگل پہ معذرت سے بسرا صاحب کو ABC کا نہیں پتا. میں نے کارگل پہ کتاب لکھی ہے, پریسائزلی ہم کلبھوشن یادو پہ رہنا چاہتے ہیں. اچھا شاہد لطیف صاحب بھی کافی دیر سے خاموش ہیں, ان کا بھی انٹیک لے لیتے ہیں. شاہد لطیف صاحب بھی بتائیے گا کہ اب جو یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ بھارت کا انٹرسٹ بھی, اگر ہم دوسری بار جو ان کو کونسلر رسائی دی گئی اس میں بھی انہوں نے بات چیت نہیں کی. پہلے انہوں نے عذر پیش کیے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, سامنے شیشہ لگا ہوا ہے, یہ سارے پروٹوکولز ہوتے ہیں. لیکن چلیں اس پروٹوکولز کو بھی آپ نے اوور رول کر کے آگے ان سے بات کرانے کی کوشش کی, انہوں نے بات نہیں کی, چلے گئے. پھر خود سے کلبھوشن یادو اپیل نہیں کرنا چاہتا, اس طرح کی بھی خبر سامنے آئی تھی. تو کیا بھارت اس معاملے سے اب الگ ہو رہا ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. کلبھوشن یادو جو کہ ہر چیز بتا چکا ہے کہ وہ کس طرح سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا منصوبہ بھارت بناتا ہے اور آگے بھی بناتا رہے گا, تو کیا اس سے قطع تعلق کرنا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بھارت کے پاس اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کی وجہ سے اس مقدمے سے اس کو چھوٹ مل سکے. یہ بیانڈ ڈاؤٹ پوری دنیا میں ثابت ہو چکا کہ وہ ایک بدترین قسم کا دہشت گرد تھا جس نے پاکستان میں بہت بڑی وارداتیں کروائیں, اور وہ ان چیزوں کا اعتراف کر چکا ہے. اب بھارت یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کوئی بہانہ بنا کر کہ جی ہم تو اس کو بچا سکتے تھے, اس کا قصور نہیں تھا کبھی, یعنی جو اس کی کونسلر ایکسیس ہے وہ نہیں لیتا, اور کبھی وہ جو عدالت نے کہا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ایکسیس بھی لے اس نے بچنا تو ہے نہیں. یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان ہی کو مجاز ٹھہرایا ہے کہ اس کی جو اپیل ہے اس کو سنے, تو یہ اس نے بچنا نہیں ہے, ہر چیز پروون ہے. تو بھارت جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جی اس کا مقدمہ غلط تھا, اس کو بچایا جا سکتا تھا, پاکستان نے تعاون نہیں کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس پہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا بنا بنایا کیس بگڑ جائے. مگر حکومت کو بھی محتاط ہونا چاہیے تھا کہ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ لیتی. پارلیمنٹ جو ہے جمہوریت کی ایک بیک بون ہے نا, تو جب پارلیمنٹ میں ہر چیز آپ کو طے کرنی چاہیے نا, اگر آپ کا کوئی لیگل پوائنٹ تو وہ بھی جب پارلیمنٹ میں لائیں, سب لوگوں کو بتائیں. سر آپ کا کیا تجزیہ ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, نیب کی طرف میں آؤں گا کہ ایک اور ہمارا ایشو ہے, لیکن آپ کا کیا تجزیہ موجودہ حالات میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, جو ان کی کونسلر رسائی دی جاتی ہے, ملتے نہیں ہیں, اور پھر کلبھوشن نے بھی کہا ہے کہ وہ اپیل نہیں کرنا چاہتے, آپ کو لگتا ہے کہ عدالت سے اپیل کریں گے اپنی سزا کے خلاف کلبھوشن یادو کی جانب سے, یا پھر بھارت؟ دیکھیں جی, اپیل کریں یا نہ کریں, مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے, یہ نہیں بدلنے والا. عدالت نے جو ان کو چھوٹ دی ہے اس کا بھی نتیجہ یہی آئے گا. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے ریویو میں فیصلے بدلا نہیں کرتے, تو جب انہیں معلوم ہے کہ فیصلہ یہی آنا ہے تو پھر وہ ٹال مٹول ہی کریں گے نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, آپ نے اپنا وقت نکالا, اور صدیق الفاروق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کلبھوشن یادو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, موجود رہیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, نیب کے حوالے سے بات کریں گے. اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے, بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ نیب کو اب ختم کر دینا چاہیے, نیب کے چیئرمین کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ تو تھا, ان کا یہ موقف ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ صرف اپوزیشن پر کیسز بنانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ سب کا احتساب ہو کے رہے گا. اس پر مزید بات کریں گے. ساتھ ساتھ بقرعید آنے والی ہے,
और बकरीद आने से पहले जब हमने देखा कि जब ईद आ रही थी, ईद उल फितर आ रही थी, उस वक्त भी मार्केटें खोली गई थी, लेकिन मार्केटें खोलने के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हुआ था। अब फिर ताजर बरादरी ने इस बात का मुतालबा कर दिया है कि 24 घंटे उनको कारोबार करने की इजाजत ईद से पहले दी जाए। इन दोनों मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। और ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा अब आने जा रही है। तकरीबन 8 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में, और एक बार फिर से अब मार्केटों के हवाले से बात की जा रही है कि मार्केटों में कारोबार होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। और अब तो ये डिमांड की जा रही है कि 24 घंटे मार्केटें खोली देनी चाहिए ईद तक। लेकिन हमने देखा ईद उल फितर से पहले ये कहा जा रहा था कि मार्केटें बंद रखी जाएं, SOPs को फॉलो किया जाए, क्योंकि उस वक्त कोरोना केसेस काफ़ी कम थे। लेकिन फिर मार्केटें खुली आखिरी के 3-4 दिनों में, काफ़ी लोगों का रश रहा, SOPs फॉलो हुई नहीं हुई, किसी ने इतना खास चेक नहीं किया। लेकिन फिर देखा कि ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस की तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ। एक बार फिर से ताजिर इत्तेहाद की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि 24 घंटे उनको कारोबार करने की इजाजत दी जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। अतीक मीर साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अतीक मीर साहब बताइएगा, ईद उल फितर के बाद अब ईद उल अज़हा में भी आप लोगों ने मुतालबा किया है कि कारोबार खोलने चाहिए। कारोबार तो वैसे खुले हुए हैं, लेकिन 24 घंटे कारोबार करने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि अगर दोबारा से इजाजत मिली तो फिर कोरोना केसेस, जो कि काफी कोशिशों के बाद काफी हद तक कम हुए, 50,000 से कम केसेस आ चुके हैं, अब ये एकदम से फिर बढ़ जाएंगे? देखें, जहाँ पे कोरोना केसेस की बात है तो कराची में 4 माह का अरसा हो चुका, और 4 माह में मैंने एक दिन भी लॉकडाउन नहीं देखा। अच्छा। मैंने किसी को एहतियात करते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है, कहीं उनको मास्क लगा के लोग, अगर 100 में 5 लोग मास्क लगाए हुए हैं, तो मुझे ये बताइए अचानक कोरोना के केसेस में एक जैसे सिनेरियो में, एक जैसे हालात में कोरोना के केसेस में वाज़े कमी आई, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्या मौसम कोरोना को खा गया? कहा जाता था कि गर्म मौसम में, या कोरोना के केसेस अल्लाह की करम नवाजी से कम हो गए? तो ये कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि ये मार्केटों के बंद रखने से कोरोना में कमी नहीं आई थी। 2 महीने के लॉकडाउन में ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था, और जब सब कुछ खुल गया तो कोरोना भी कम हो गया। दूसरी बात, 2 माह के लॉकडाउन में ये जरूर हुआ कि 60% लेबर अपने मुलाजमत से महरूम हो गई। इसमें 80% ताजिर वो अपनी जो रोजमर्रा की मामूलात हैं, मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स हैं, दुकानों के किराए, इस तरह मुलाजमीन की तनख्वाहें, जो कि वादे किए गए हुकूमतों की जानिब से इसमें कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए कि आप हुकूमत मदद भी ना करे और उसके बाद कारोबार भी ना करने दे। 7 बजे कारोबार बंद करवा दिया जाता है, बिला मकसद, बेसबब, किसी फायदे के बगैर हफ्ते के दिन की छुट्टी कर दी जाती है। भाई होश के नाखून लें। ये जो उजड़े हुए लोग हैं, ये जो कारोबार की जो तबाह सूरत हाल है, या तो हुकूमत इनकी मदद करे या इन्हें कारोबार करने दे, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आता। मीर साहब, जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हम सब पर लागू नहीं होना चाहिए? हमारा हक होना चाहिए, हमारा फर्ज होना चाहिए ये कि हम लोग अपनी तरफ से एहतियात बरतें। अगर हुकूमत, हर चीज का इल्जाम हुकूमत पर डालना भी होशमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है। अगर जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से कहा गया कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, ट्रांसपोर्ट खोल दी गई, लेकिन उस वक्त भी मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैंने सवाल किया था कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो इस तरह की नहीं है कि वो बसेस को रोड पे लाया जाए, तो SOPs क्या मद्देनजर रखी जाएंगी? लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं रखी जाएंगी, और फिर आपने देखा कि कोई SOPs नहीं हो रही। हम मार्केटों में देखते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में तो ये चीज देखने में आ रही है, क्योंकि वहां पर CCTV लगे होते हैं, सैनिटाइज भी किया जाता है, अंदर जाने से पहले टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, लेकिन आम मार्केटों में इस तरह का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हम पे फर्ज नहीं है? मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोरोना जिस तरह, अगर ताजिरों की ताजिर बेहतियाती करें और जिस तरह कोरोना की वबा फैल सकती है, इस तरह आम आदमी भी बेहतियाती करे। लेकिन आम आदमी कहाँ एहतियात कर रहा है? ताजिरों ने तो चले दुकानें भी बंद कर दी, ताजिर घर में बैठ गए, ताजिरों ने SOPs का भी किसी सर, मैंने घर बैठने की बात नहीं की, मैंने सिर्फ SOPs को फॉलो करने की।
लेकिन इसको बहरहाल देखें फॉलो करने वाले अच्छा, अगर हुकूमत इजाजत नहीं देती सर, फिर मुझे वाइंड अप करना है, हुकूमत इजाजत नहीं देती तो फिर आपका क्या मौकिफ होगा अगला? देखें, अगर इस हफ्ते में अगर हफ्ते की छुट्टी खत्म नहीं की जाती तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे नजर आ रहा है कि ईद से कबल अगले हफ्ते में फिर छुट्टी कोई नहीं होगी ईद तक। अब फिर ये कि कारोबार खुल जाएगा हफ्ते को भी और इतवार को भी। अब ये ताजिर अपने जोर पर मजबूरन आपने जबरदस्ती फिर कारोबार खोलना है, लेकिन अगर हुकूमत इजाजत दी थी। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा बसरा साहब, वाइंड अप करना है मुझे बात करनी थी। ये नैब के दायरे को बंद करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए और नैब को बंद कर देना चाहिए। इसमें आपके फाइनल कमेंट्स फिर मुझे वाइंड अप करना है सर। एक फिक्र इससे पहले देखें, ईद उल फितर पे हमने जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हमने SOPs को फॉलो नहीं किया और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ ने उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा। सिर्फ गुजारिश यही है कि आखिरी ईद नहीं है ये, हम SOPs को फॉलो करें, इंशाल्लाह ईदें आती रहेंगी और हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तक आपने नैब की बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था और जो मैनिफेस्टो का पहला और आखिरी फिक्रा सबसे बड़ा ये था कि एहतसाब। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि नैब ने जिस तरह बिहेव किया है और जिस तरह चीज़ें मूव हुई हैं उस अंदाज में टाइम की कमी है, वरना मैं मजीद चाहता आपसे बात करना इसमें। लेकिन सूरत हाल ये है कि कुलभूषण यादव के मामले पर हमने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की कि एक मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुलभूषण यादव दहशतगर्द है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पकड़े करते हुए पकड़ा गया है, तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, और एक ही मौक़िफ़ के साथ दुनिया को, भारत को फेस करना चाहिए। प्रोग्राम आपने मुलाज़ा किया, अपनी आरा से बिल्कुल आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।